السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلسلہ گفتگو چل رہا تھا کہ آج نہیں، مسلسل سٹارٹنگ فرام خلافت اولیٰ، خلافت ثانیہ، کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی طبقے کو ضرور مروڑ اور ابال اٹھتے رہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل، یہ انعام اور یہ انسٹیٹیوشن کس طرح قائم ہو کے، متمکن ہو کے، کامیابی کے ساتھ، خدا تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ اس کا سلسلہ روز افزوں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور تقریباً وہ جو بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ دو قدرتیں ظاہر کرے تاکہ مخالفین کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کرے۔ تو قدرت ثانیہ یعنی یہ جو ٹرم ہے، اس سے جو ہمارے غیر احمدی ناظرین ہیں وہ اس سے آشنا نہیں ہیں کہ قدرت ثانیہ کا نام دیا گیا ہے کہ جو نبی کے جانے کے بعد اس کی خلافت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پر ظہور فرماتی ہے، اور وہ تائیدات اور اللہ تعالیٰ کی نصرتیں ساتھ لے کے آتی ہیں۔ جب سوال صرف یہ ہے کہ آپ جس طرح کی خلافتیں اور جس طرح کے خلافت کے دھڑے اور خلافت کی کیمپینز اور خلافت کے لیے فلسفیز اور اس کے لیے ایکیڈیمیشن اور آپ نے اہل علم وقف کر کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ خواہشوں کے اظہار کرتے ہیں مختلف انداز میں، جسے کہتے ہیں نا اس کی چاہ میں مرے جاتے ہیں کہ خلافت ملنی چاہیے، خلافت ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ آپ اس ٹائٹل کو، اس نام کو، اس ضرورت کو پوری طرح مانتے ہیں، اور آپ کے ہارٹ آف دا ہارٹ میں بھی یہ پتہ ہے آپ کو کہ خدا تعالیٰ کی تائیدات خلافت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ آپ کی بگڑی بنانے کا سبب بنتی ہے، اس کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے تمکنت عطا کرنی ہوتی ہے اس کی وساطت سے آپ کو، لیکن اس کے جو آپ موڈز اور فارمیٹس اور جو طریقہ کار وضع کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو آپ نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ہے تو وہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے کی لکھا ہوا تھا، لیکن ایک ظاہر ہے کہ اس طرح کی گفتگویں وہاں چلتی بھی رہتی ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی بات ہوتی رہتی تھی، تو ان کا نقطۂ نظر بھی سامنے آتا ہے۔ تو اس زمانے میں میں نے ایک 4-5 شعر لکھے تھے کہ جدھر دیکھو شریعت ہی شریعت، نبوت مانتا کوئی نہیں ہے۔ جدھر دیکھو شریعت ہی شریعت، نبوت مانتا کوئی نہیں ہے، اور طریقت بانٹتے پھرتے ہیں لیکن حقیقت آشنا کوئی نہیں ہے۔ طریقت بانٹتے پھرتے ہیں لیکن حقیقت آشنا کوئی نہیں ہے، اور سبھی حیرت زدہ ہیں اور ان میں تحیر آشنا کوئی نہیں ہے۔ دمادم ایک ماتم ہو رہا ہے مگر نالہ رسا کوئی نہیں ہے، جو ہر حالت میں اپنا تجھ کو سمجھیں، ہمارے ماں سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو پچھلے پروگراموں میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر اور اس تصور میں ہی آپ کو کلیئرٹی نصیب نہیں ہے تو آپ کلچرل رسالت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نبیوں میں سے انتخاب کر کے عیسیٰ کے ماننے والے مسیحی ہو گئے، موسیٰ کے ماننے والے یہودی ہو گئے، اور اللہ حاضر قیاس گنتے جائیں، اور آپ نے اس کے بعد، یعنی اٹ از اے میٹر آف ٹائم فریم، ایک
آپ 1500 سال پہلے والی برکات کی بات کر رہے ہیں، عیسائی مسیحی 2000 سال پہلے کی، اور موسوی یہودی جو ہیں وہ 3000 یا 3500 سال پیچھے چلے جائیں۔ خدا تعالیٰ کے جو تازہ تائیدات، تازہ نشانات اور اس سے تعلق کے جاری سلسلہ، وہ آپ کہاں سے پیش کر سکتے ہیں؟ پھر دعویٰ کہ جی آپ جس وقت بھی، پہلے تو آپ کی تھالی میں کچھ ہے نہیں، آپ خلافت کی خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں، آپ خلافت کی ضرورت کے بھی قائل ہیں، لیکن آپ خلافت پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کو امیر المومنین کا ٹائٹل استعمال کرنے کا شوق ہے، لیکن آپ نے امیر المومنین کے ٹائٹل کو ہمیشہ مس یوز کیا ہے، اور اب اس ٹائٹل کا وقار بھی آپ نے اپنے حلقوں میں خراب کر دیا ہے۔ قابل شرم بات ہے کہ آپ ضیاء الحق کو بھی امیر المومنین کہہ رہے ہیں، آپ کے بھٹو کو بھی امیر المومنین بننے کا شوق تھا، آپ کے جلالت الملک فیصل کو بھی، شاہ فیصل کو بھی امیر المومنین بننے کا شوق تھا۔ آپ کبھی ترکی کی خلافت چلاتے ہیں، کبھی آپ کو بالآخر آپ کا اور کچھ نہیں تو پھر ملا عمر تک آپ کے امیر المومنین یہ توتر آئی، اور تو اور اب 4 دن اس کو، چونکہ ریاست مدینہ میں ان بلٹ ہے، اگر یہ آپ کی ریاست مدینہ کا عمران خان بانی بن جاتا ہے تو ٹائٹل تو پکا ہے، لیکن لوگوں نے بر وقت کہہ دیا کہ یہ امیر المومنین نہیں ہے، یہ اخیر المومنین ہے، اس نے تو اخیر ہی کر دی ہے۔ یہ آپ کے پاس فضا ہے، یہ آپ کے پاس ماحول ہے۔ اس کے بعد وہ جو آپ کا، میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ یہ خلافت جو ہے وہ جنات کے لیے تو نہیں ہونی، وہ انسانوں کے لیے ہونی ہے، اور آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خلافت اس وقت کے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے، ان کے اجتماعی تقویٰ، ان کی اجتماعی خوبیوں، ان کی اجتماعی فراست کی تجسیم خلافت کی صورت میں ہوتی ہے۔ خلافت ان افراد جماعت سے الگ اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور جماعت کا کوئی وجود نہیں ہوتا خلافت کے بغیر۔ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن کے رہتے ہیں، اور یہ لازم و ملزوم ہونے کی کیفیت اور یہ حالت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے نبوت کے ساتھ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وعدے نہ ہوں۔ کسی نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام جو ہیں، ان کی زندگی میں ان کو ایک دفعہ خط لکھا کہ یہاں ہمیں مخالفت کا بہت سامنا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دعویٰ میں نبوت نہ ہو تو پھر شاید اختلاف میں کمی آ جائے۔ تو اس طرح اس مفہوم سے انہوں نے کوئی بات کی، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جو اس وقت ذلتیں اور جو ان کی مخالفتیں ہیں وہ برداشت کر لو، کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے نبوت کے ساتھ ہوتے ہیں، غیر نبی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ لوگوں کے جو حلق سے نہیں اتر رہے انعام کی شکلیں اور اکرام کی حالتیں اور اعزاز کی کیفیتیں اور سطحیں، وہ آج کی آپ اس بارے میں بالکل غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ احمدیوں نے کوئی پلاننگ کر کے تو بڑی منظم آرگنائزیشن، تو جی بڑے وہ آپ منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں جی یہ یہودی ہیں تو فلانے ہیں تو یہ فلانے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ انتخاب خلافت کے وقت احمدی کس کیفیت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس کوچے سے قطعی طور پر ناآشنا ہیں، اور آپ کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں آپ۔ اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کو، ہستی باری تعالیٰ پہ آپ کلیئر نہیں ہیں۔ آپ کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا تو اگر فرض کیا آپ اس وقت احمدیہ خلافت کو اپنے لیے فتنہ ہی قرار دے رہے ہیں عالم اسلام کے لیے، تو اتنی توفیق آپ میں سے کبھی کسی اہل علم کو نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی، کہ وہ رو رو کر خدا تعالیٰ کے حضور آپ لوگوں کو گریہ زاری کے اوپر کیوں نہیں لگاتے کہ آئیں اس فتنے کے فروغ ہونے اور اس کے رفع ہونے اور اس کے ختم ہونے کے لیے ہم دعا کریں۔ دعا آپ کس منہ سے کریں؟ آپ تو خدا تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کیا دعا کریں گے؟
آپ ڈھکوسلوں والے خدا کو مانتے ہیں اور اپنی ذاتی مکاریوں کو اور چالاکیوں کو مجسم کر کے اس میں سے خدا اپنا کشید کرتے ہیں. اسی طرح کی آپ کو دھڑے بازی والی اب خلافت چاہیے. وہ آپ کو جگہ جگہ وقتاً فوقتاً کبھی وہاں سے ایک فتنہ پھوٹتا ہے، کبھی وہاں سے پھوٹتا ہے، کبھی اس کے ساتھ بغدادی لگا ہوتا ہے، کبھی وہ افغانی ہوتا ہے. یہ تجربے آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کے پلے کچھ نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. جب آپ کے پلے کچھ نہیں ہے تو ہمارا تو پہلے دن سے ایک ایک خدا تعالیٰ کی نعمت کے بارے میں جماعت احمدیہ کے افراد اس بات پر قائم ہیں کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے. ہم خلافت کو بھی خدا تعالیٰ کا خاص انعام سمجھتے ہیں. ہمارے اندر یہ اوقات اور ہمارے یہ بالکل یہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ہم خدا تعالیٰ کے اس انعام کے لیے اپنی کوششوں سے ہم یہ فضل حاصل کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا مرزا صاحب کی علم الکلام میں ان کی تحریروں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، محض فضل ہے. آپ تو فضل کو سمجھ جاتے تو پھر شاید محض فضل کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا. محض فضل جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اگر یہ خدا تعالیٰ کے انعام کے علاوہ کچھ ہے تو ہم اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے، ہم اس کو مینٹین رکھ ہی نہیں سکتے. اور اگر یہ خدا تعالیٰ کا خاص اور محض فضل ہے تو آپ سر کی ٹھیکریاں رگڑ لیں، آپ نہ احمدیوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ خلافت احمدیہ کے منصب کے اوپر آپ کی کوئی پیش جا سکتی ہے. بھلا خالق کے آگے خلق کی کیا پیش جاتی ہے؟ اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے. میرا منصب نہیں کہ میں مطلب اب برکات خلافت یا اس کے لیے اہل علم جو سلسلہ احمدیہ کے موجود ہیں وہ بات کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے ہم خود کسب فیض کرتے ہیں. لیکن جو مرزا صاحب کا علم الکلام ہمارے پاس روحانی خزائن کی صورت میں موجود ہے، یا جو ان کے ملفوظات کی صورت میں ڈاکومنٹڈ ہیں چیزیں، ان کی طرف تو ہر احمدی جاتا ہے، اور اس کیفیت کے جیسے میر نے کہا نا کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. حالت اب اضطراب کی سی ہے، اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا. جب ان کتابوں کو یا ان ملفوظات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت وہاں جس طرح کا جلال اور جس طرح کے وعدوں کی تحدی پائی جاتی ہے اور جس طرح کا اعتماد پایا جاتا ہے اس لب و لہجے میں، وہ پھر وہ ہے جو آپ کو نہ متزلزل ہونے دیتی ہے، نہ آپ کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. بلکہ اگر سچ پوچھیں اور حقیقت حال اور احوال واقعی کی طرف آئیں تو ہمیں صرف اپنا فیوچر نظر آتا ہے، اور ہمیں ٹوٹیلٹی پر نظر کرتے ہوئے آپ کا فیوچر نہیں نظر آتا. اگر آپ کا فیوچر، میں نے یہ آج کی بات نہیں ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، وہاں پر بھی یہی بحث چلی ہوئی تھی. او جی مرزا صاحب تے یہ تے تہاڈا اپنا خلیفہ تے میں کہا تے ساڈا ہی ہونا ہے، ہن تہاڈا تے اسی کتھوں لے آئیے؟ تہاڈی کی خیال ہے کہ تہاڈے ختمے نبوت دی کانفرنس چوک کے بنا لئیے؟ بندہ تے ساڈا ہی ہونا ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے، بات کرنی ہے تو اس فارمیٹ کے اوپر آ کے بات کریں. اب جب وہ سارا سلسلہ کلام ان سے چل رہا تھا، وہ گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے ان سے ایک سوال اٹھایا کہ اگر اب میں نے کہا آپ 3 گھنٹے سے مطلب میرا بھی سر کھا رہے ہیں، آپ مجھے بھی اجازت دیں، اگر اب بات ہو رہی ہے تو پھر بات تو دونوں طرف سے ہوگی. وہ دوست ابھی زندہ موجود ہیں، مختلف شعبوں کے افسر ہوں گے، اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے لیولز پہ پہنچے ہیں، لیکن آپ اتنے سنسیئر اور اتنے سیریس نہیں ہیں. یہ میں ابھی اس کی وضاحت میں آگے ایک اور کیفیت کے ساتھ کروں گا. وہ مجھے حضرت جوہری محمد علی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ واقعہ کہیں ڈاکومنٹ کروا دو، کم از کم یہ تاریخ میں تو آ جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی جو شیخ ڈم کی ریاستیں ہیں انہوں نے عالم اسلام کے اکنامک مفادات کے اوپر بالکل ویجیلنٹ ہو جانا ہو، اور ان کے شیوخ کی نیندیں عامت المسلمین جو ہیں ان کے اکنامک مفادات، ان کی روزمرہ کی روزی روٹی، ان کی روزمرہ کی ویلفیئر کے اوپر ان کی نیندیں حرام ہو جائیں،
اور وہ راتوں کو اٹھ کے اس مقصد کے لیے دعائیں کرنے والے اور اضطراب سے گڑگڑانے والے ہوں، یہ شیوخ، اور آپ کے جو خادمین حرمین شریفین ہیں، وہ آپ کی روحانیت کو میں ذرا سا روگ آئے تو ان کی جان کو عذاب لگ جائے، وہ بے قرار ہو اٹھیں کہ کیا ہو گیا ہے، عالم اسلام میں روحانی سطح کس طرح ڈکلائن کر رہی ہے۔ اور آپ کا جو پاکستان ہے، جو واحد ایٹمی طاقت ہے، ان لوگوں نے مسلمان ممالک کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے تحفظ کے اوپر اپنا سر پیر ایک کر کے وہ وقف کر دیں اپنے آپ کو۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ ان ساری گروتھ لائنز میں آپ کی ہیلتھ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ویلفیئر، آپ کا اکنامک ایشوز، آپ کی ضرورتیں، آپ کے مسائل، آپ کی روحانیت، آپ کی دینیات، آپ کے نصاب، یہ ساری چیزوں میں آپ پوری ویجیلنس کے ساتھ پورا عالم اسلام کوشش کر رہا ہو اور وہ یہ سارے کام صحیح کر رہے ہوں، تو مجھے آپ بتائیں کہ مرزا صاحب نے آ کے کرنا کیا تھا، اور خلافت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کا رول کیا رہ جاتا ہے آگے، مطلب ہم نے کردار کیا ادا کرنا ہے۔ اس لیے سچ تو اگر پوچھتے ہو تو سچ یہ ہے کہ آپ کے انحطاط اور زوال کی ٹوٹیلٹی اور پوری اس کی تکمیل کے اوپر ہماری عمارت قائم ہے، مگر آپ اپنا جو جس طرح کے دھڑے لے کے چلنا چاہتے تھے چلتے رہتے۔ آپ نے تو جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹردے ٹگے نو سوٹی کڈ ماری، جا رہے ہیں آپ اپنی کوشش کرتے رہتے، ہم اپنی کوشش کرتے رہتے، اور اپنے طور پر لگے ہوئے تھے آج تک۔ البتہ ایک بات طے ہے، ایک جگہ پہ بھی منہ کی بک بک اپنی جگہ پر، لیکن معین اور اپنے ثبوت اور دلائل کے ساتھ 130 سال میں کسی ایک جگہ اور کسی ایک موقع پر بھی جماعت احمدیہ نے بحیثیت جماعت اور افراد جماعت نے انفرادی طور پر کہیں بھی مسلمانوں کے، عالم اسلام کے، امت مسلمہ کے نہ مفاد کا سودا کیا، نہ اس کے خلاف کوئی بات کی، نہ اس کو زک پہنچانے کے لیے کوئی کوشش کی۔ اور ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ کو ادنا سی توفیق ملی ہو گند اچھالنے کی، آپ کو ادنا سا موقع ملا ہو عالم اسلام کے غدار کہنے کی، پاکستان یا ملک کے مفادات کے غدار کہنے کی۔ آپ نے خلاف واقعہ اور جھوٹ کے طور پر یہ جھوٹ اور یہ مردار نہ کھایا ہو۔ اس کے باوجود آپ کے جھوٹ نے آپ کو تنزل عطا کیا ہے آج تک۔ احمدیت کی کمٹمنٹ اور اخلاص نے اب تک مسلسل ترقی عطا کی ہے۔ ہم ان بالکل کنٹراسٹنگ فیکٹس کو دیکھتے ہوئے پہلا وار آپ کا ہمارے اوپر اور ہماری نسلوں پر ہونا تھا، ہم آپ کے اس چورن کو ظاہر ہے کہ نہیں خرید سکتے۔ نہ صرف یہ کہ خرید نہیں سکتے، بلکہ آپ پہ ترس آتا ہے کہ آپ کس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے اپنے آمد الناس۔ وہ ہمارا وہاں پہ ایک صحافی دوست ہے، اب بھی پی ٹی وی میں اچھی سینئر حیثیت سے ہے، تو اچھی خاصی باتیں کرنے کے بعد ایک دن کہتا ہے اے پھر احمدی ہو کہ میں جاندے نے بندے۔ میں نے کہا جو اس زبان میں تم پوچھ رہے ہو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ احمدیت میں کنورژن از ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ، جتنا آپ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے خلاف اسی ریشو سے، کیونکہ آپ کو جھوٹ بولتے وقت یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی یا کہیں کسی دوسرے سیارے کے تو لوگ نہیں، اسی جگہ کے ہیں۔ بقول میر کے کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، تو ہم بھی تو ادھر کے ہی ہیں۔ وہ لوگوں کے واسطے پڑھتے ہیں، لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جتنا جہاں جہاں آپ نے جھوٹ بولا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اب اس پہ آپ کہاں سے بند باندھیں گے؟ یہ ایپ سے ان کا قرآن کریم ہٹا دو، اس جگہ سے ان کو گوگل سے دیس نکالا دے دو۔ ہمارا جو وطن ہے وہ گوگل نہیں ہے، ہماری سرزمین ویکیپیڈیا نہیں ہے۔
مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار، اور آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ اس تیقن کے ساتھ جس طبقے کی بنیاد رکھی گئی ہے اور اس تذلل اور نیستی کی حالت سے خدا تعالیٰ نے جن پہ اپنے فضلوں کے لیے ان کا خمیر اٹھایا ہے، اور اس سسٹم میں سے گزر کے اس اعتماد اور اس اعتقاد اور اس اخلاص کے ساتھ جو ہیومن سٹف مسلسل اگلے زمانوں کے لیے ترقی کر رہا ہے، اس میں سے اپنے وقت پر جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس کو آپ ویکیپیڈیا سے ہٹا کے خوش ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپ گوگل پہ جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں۔ اس سے خلافت احمدیہ کے اوپر کسی پریشانی یا کسی اس کے اضطراب کی بجائے آپ کی حالتوں کے اوپر ایک رحم اور ترس کی حالت پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ بہرحال آج صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے تھے، یہ کہاں تک آ گئے؟ رہا سوال یہ کہ جی ہم تو بھائی تھی ایک زندگی کے برابر وہ ایک رات، ہم نے اسے بسر کیا اور تا سحر کیا، ہم تو اس رات میں سحر تک ہیں، اور اگلے روشن دن جو ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو ان کرتوتوں کے ساتھ ہم نہیں دیکھتے۔ آخری پروگرام جو پچھلا ہوا تھا اردو کا، اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے ہر کوشش کر کے دیکھی ہے، آپ آئندہ بھی اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ خلافت احمدیہ کو لوکلائز نہیں کر سکتے اور اس کو گلوبلائز ہونے سے نہیں روک سکتے۔ آپ کی یہ جو حرکتیں ہیں ان کا گلوبلائز ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب وہ زمانے بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ کی حالتیں، آپ کے سوشل اور اکنامک سسٹم، آپ کے پولیٹیکل اٹھا پٹخ بتا رہی ہے کہ اب آپ کی ان واحیاتیوں کے لوکلائز ورژن کی بھی گنجائش نہیں بچنی۔ اگر آپ لوگوں کو دنیا میں رہنا ہے، آپ کو سروائیو کرنا ہے، اپنی نسلیں بچانی ہیں، تو ان ایشوز اور خود پہاڑوں سے سر ٹکرا کے، سر مار مار کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ بہتر ہے کہ وہ جو واقعتاً ایشوز ہیں، سسٹینیبلٹی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ آپ نے 70 سال ایڈھاکزم پر گزار دی ہیں۔ اب آپ کو سسٹینیبلٹی کی طرف جانا چاہیے، وہ آپ کو چاہیے۔ آپ کرنے والا کام کر کوئی نہیں رہے، اور جو آپ سے کبھی بھی نہیں ہو سکنا اس پہ آپ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے طرز عمل کو ریویو کریں۔ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمیں خلافت ہم نے بنائی ہوتی یا ہمیں آپ میں سے کسی دھڑے نے عطا کی ہوتی، ضرور ہم پریشان ہوتے، لیکن ہم تو اس کو خدا تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اور ان نشانات کے ساتھ یقین کرتے ہیں کہ یہ خدا کی دین ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کی اپروول ملائیت سے اور ملائیت کے پروردہ دھڑوں سے نہیں لیا کرتا، اور نہ وہ اپنے فضلوں کے معاملے میں پوچھا جاتا ہے کسی کے ذریعے۔ وہ مالک ہے، وہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فضلوں کی پورا پیٹرن بتا دیا کہ جس کو میں چاہوں۔ تو آپ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جس نے یہ فضل اتارا ہے اس سے جا کے رکوا سکتے ہیں۔ آپ نہ خود روک سکتے ہیں، نہ ہمیں دنیا کی اس طرح کی کیمپینز کا کوئی ہمارے اس پہ اثر ہے۔ اللہ کرے کہ آپ اپنی انرجیز کو ان لائنوں پہ استعمال کرنے اور اس سمت میں انرجی اپنی لگائیں جس سمت میں آپ کوئی نتیجہ لے سکیں۔ وہ پھر امام جماعت احمدیہ چوتھے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کا مصرع، میری سنو تو پہاڑوں سے سر نہ ٹکراؤ۔ فی امان اللہ، اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی۔